اور لشکر کا جو سردار ہے وہ کافر ہے، اور کافر ان 100 سے کہ میں تمہارا سردار ہوں اور اب بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے بھائی، ہو گئے تم سردار لشکر۔ بات یہ ہے کہ ان 100 کا بھی اسی عقیدے پر ہونا لازمی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اکیلا آ کے بیٹھ گیا تو وہ سارا لشکر کوئی الگ نہیں تھا اور عبید الگ نہیں تھا، سارا کوفہ الگ نہیں اور عبید اللہ ابن زیاد الگ نہیں تھا، پورا لشکر پورا کوفہ اسی عقیدے پر تھا جس عقیدے پر ابن زیاد تھا، جس عقیدے پر ابن زیاد تھا اس کا لشکر بھی اسی عقیدے پر۔ تبھی تو بھیجا کہ جاؤ حسین کا رخ مڑوا دو، حسین کا رخ مڑوا دو، اور وہیں سے حسین کا رخ موڑ دیا گیا۔ اور ادھر سیاہی یہ چل رہی تھی کہ جتنے حسین کے چاہنے والے تھے ان سب کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے، چونکہ وہ مختصر تھے، اقلیت میں تھے، اس لیے مغلوب ہو گئے۔ آپ سمجھو کہ کوفے میں اکثریت حسین کے مخالفوں کی تھی، اکثریت شیعوں کی نہیں تھی۔ اگر شیعوں کی اکثریت ہوتی تو کب کے حسین کوفے میں آ چکے ہوتے۔ خدا کے لیے غور کریں نا، ان تحقیقی مراحل پر بھی تو غور کریں۔ اگر اکثریت کوفے میں شیعوں کی ہوتی تو حسین کوفے میں حسین کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، کوئی نہیں روک سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جتنے چاہنے والے تھے، جتنے شیعان علی تھے، چن چن کر سب کے ایک تو کرفیو لگا دیا گیا پورے کوفے میں، اور کہا گیا کہ جو اس لشکر میں نہیں جائے گا حسین کے مقابلے میں اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا، اس کی اولاد کو قید کر دیا جائے گا، اس کی بیویوں کو حرم میں داخل کر دیا جائے گا، گھر کو جلا دیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ تو ڈر کے گئے اور بہت سے لوگ صرف اس انعام کی لالچ میں کہ چلو ہمیں کیا کرنا، کوئی بھی خلیفہ بن جائے ہمیں تو انعام ملے گا، اور جو نہیں مانے انہیں کوفے کے بڑے قید خانے میں قید کیا گیا، اور محتاط اندازے کے مطابق 1,00,000 شیعان علی کوفے کے قید خانے میں قید تھے، جس میں بیسم تمار بھی تھے، جس میں مختار بھی تھے، جس میں سلیمان ابن سرد خزائی بھی تھے، اور ان کے تمام چاہنے والے جو بعد میں باہر آئے اور جنہوں نے لشکر ترتیب دیا ہے، اور بعد میں مختار سے پہلے جنہوں نے قیام کیا ہے سلیمان ابن سرد خزائی نے۔ تو یہ سارا منظرنامہ دیکھنا ہے۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملا نے کچھ کہہ دیا اور آپ نے مان لیا، تحقیق کرو، تحقیق کرو، تحقیق کر کے نتیجے پر پہنچو، نتیجہ سن کے نتیجے پر نہ پہنچو، تحقیق کر کے نتیجے پر پہنچو۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ مختار غلط تھا تو ذرا سوچو کہ ایک طبقہ کہہ رہا ہے غلط تھا اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے صحیح تھا، تو بات تو دونوں کی سنی جائے گی۔ کہیں سے کسی ملا نے کہہ دیا کہ بھائی مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس لیے مختار ہو گیا کافر، کہہ دیا نا کسی ملا نے، کسی تحقیقی آدمی نے، کسی نا تحقیق شجرے والے نے کہہ دیا۔ کہ وہ تحقیق ہی کہتی ہے کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے مختار کافر ہو گیا، یہ بالکل لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اور آج تک جو مختار پر حرف تنقید بلند کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اچھا، تو کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ الزام مختار پہ لگا کیوں؟ کیا ہوگی ابن زیاد کی CIA جو مختار کی CIA تھی؟ دیکھو میرے ساتھ جو مختار کے جانے والوں سے گفتگو ہو رہی، کیا ہوگی ابن زیاد کی انٹیلیجنس جو مختار کی انٹیلیجنس؟ ایسی انٹیلیجنس کائنات میں کسی نے دیکھی نہیں ہے، کسی نے نہیں دیکھی۔ ایسی رپورٹ آتی تھی مختار کے پاس کہ ایگزیکٹ رپورٹ ہوتی تھی کہ کس گھر کے کس کمرے کے کس گوشے میں کون قاتل حسین چھپا ہوا ہے، ایسی ایگزیکٹ رپورٹ آتی تھی، ایسی کنفرم رپورٹ آتی تھی۔ کس گھر، کون سی گلی، گلی کا کون سا مکان، مکان کا کون سا کمرہ، کون سے کمرے کا کون سا گوشہ، اس گوشے میں کس چیز کے نیچے چھپا ہے، ایسی کنفرم رپورٹ، ایسا رپورٹر تو کسی کے پاس تھا ہی، ایسی انٹیلیجنس تو کسی کے پاس ہی نہیں تھی جو مختار کے پاس تھی۔ ایسی خبر آتی تھی، لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ ایگزیکٹ اسی جگہ جا کے حملہ کیا جاتا تھا جہاں قاتل چھپے ہوتے، جہاں قاتل چھپے، حیران ہو جاتے تھے کہ بھائی ہوا کیا؟ ہم تو ایسے چھپے تھے، ہم نے تو ایسا انتظام کیا تھا کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوتی، اور جا کے وہی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، وہیں سے نکالا گیا۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے، حیران ہوتے تھے، حیران۔ آخر جب اتنا لوگ تنگ آ گئے کہ جب دیکھو جہاں ہم چھپتے وہاں جا کے نکال لیتا ہے، جہاں ہم چھپتے جہاں وہاں جا کے نکال لیتا ہے، کہیں چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے، چاہے ہم کسی کھلیان میں، کسی کھیت میں، کسی باغ میں، کسی ویرانے میں، کسی تہخانے میں، کہیں پر بھی چھپ جائے، کسی اجابت خانے میں، جہاں چھپ جائیں
یہ نکال کے لیا تھا. اور یہ بھی نہیں کہ پوچھا جائے ریکی کی جائے, نمائندہ جاتا ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے اور وہیں سے نکال کے لیا, کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا. لوگ پریشان ہو گئے یہ ہوتا کیا, اور آخر کار کسی نے پوچھ ہی نہیں کہ امیر یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے, ایکزیکٹ وہیں پر آپ کا چھاپا پڑتا ہے جہاں قاتل چھپا ہوا ہے, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ مختار بار بار کہتے تھے مجھے جبریل نے بتایا, بار بار مختار کہتے تھے مجھے جبریل نے بتایا, مجھے جبریل نے بتایا. اب یہ بے وقوف تاریخ لکھنے والا اس نے کہا یہ مختار تو نبوت کا دعویٰ کر رہا, کہتا جبریل نے بتایا. کہا بھائی یہ کہتا تھا کہ جبریل اس کے بعد وہی لے کر آتے ہیں, تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو یہ کافر ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں گھر کی خبر گھر والوں سے پوچھو, گھر کی خبر گھر والوں سے پوچھو. اب کیسے پتا چلے, اب ہم سے پوچھو کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ قضیہ کیا ہے, یہ راز کیا ہے. یہ بار بار مختار کیوں کہہ رہے ہیں جبریل نے بتایا, جبریل نے بتایا, جبریل نے بتایا. تو اب ہم سے پوچھو کہ معاملہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے. یہ بات نہ کھلتی, بہت عرصے بعد کھلی, مختار کے جانے کے بہت عرصے بعد, اور اس وقت تو کھلنی بھی نہیں چاہیے تھی, اس لیے کہ خبر مختار نے چھپائی تھی. جو بات گھر والا چھپا لے وہ باہر والا کبھی جان ہی نہیں سکتا. اب بہت عرصے بعد مختار کے جانے کے کئی برس بعد جب باتیں نکلتی تھی, کہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے کس سے سنا رہا ہے کہ ہم بھی محل میں موجود تھے, ہم بھی مختار کے ساتھ تھے اور ہم ایسے ایسے, تو کہیں باتیں ہو رہی تھی تو کسی نے پوچھا کسی مختار کے لشکری سے یار یہ کیا بات تھی, کہتے تھے کہ جبریل نے بتایا, جبریل نے بتایا. تو اس نے کہا قریب آؤ, قریب آیا, کہا سنو مختار کا ایک خاص انٹیلیجنس آفیسر تھا جس کا نام جبریل تھا. جس کا نام جبرائیل تھا, اور مختار یہی کہتے تھے جبرائیل نے بتایا. تو گویا مختار نے توریہ سے کام لیا. اب آپ دیکھ لیجیے گا توریہ آپ سے اور بہتر چلے گا, ایک ہوتا ہے تقیہ, ایک ہوتا ہے توریہ. کوئی کسی کو قتل کر کے بھاگا, علی سامنے کھڑے ہوئے, اس نے کہا کہ یہاں سے اس فلاں شخص کو جاتے ہوئے دیکھا, علی بیٹھ گئے, اور بیٹھ کے کہا جب سے بیٹھا ہوں تب سے نہیں دیکھا. اس کو کہتے ہیں توریہ. تو مختار نے توریہ سے کام کیا, کہا بھائی جبرائیل نے بتایا, جبرائیل نے بتایا. اب بے وقوف محقق وہ سمجھا مختار نے دعویٰ کر دیا. تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ چلے, بھائی ہم اسی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھو, ہم گھر کی باتیں بتاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا, اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جاتا تو قاتل کب کے بچ کے نکل جاتے. مختار نے جو بات چھپائی تھی, مختار نے جو بات چھپائی ہے کیسے کسی کو معلوم ہو جائے, تو مختار نے چھپایا تھا. مختار نے کہا جبرائیل جبرائیل جبرائیل, پتہ چلا جبرائیل انٹیلیجنس آفیسر کا نام تھا, مختار کے انٹیلیجنس آفیسر تھا. اور بے وقوف مورر نے لکھ دیا کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا. سمجھے؟ تو بہت سے تاریخی گوشے ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت, جن کو چھاننے کی اور دیکھنے کی کہ اگر مختار کے خلاف کسی نے بات لکھی تو لکھنے والا کون ہے اور کس کی ایما پر لکھوا رہا ہے, کس مقصد کے تحت لکھوا رہا ہے. مختار اب دیکھنا یہ ہے کہ مختار کے مخالف کیوں ہو گئے, مختار کے مخالف کیوں ہو گئے. مختار میدان میں آئے, 3 سوال وہاں بھی قائم ہو گئے, تم کون ہو, مقصد کیا ہے, کس نے بھیجا ہے. یہیں سے دعا شروع ہوئی ہے, کون ہو, کہا مختار. کون مختار, ابو عبیدہ ثقفی کا بیٹا. کون ابو عبیدہ ثقفی, علی کا چاہنے والا. اور کیا تعارف ہے, کہا میرے چچا سعد بن ابو عبیدہ کو علی نے مدائن کا گورنر بنایا. اللہ اکبر, کہا بیٹھے, پتہ چل گیا نا مختار کون ہے. کون مختار, کہا وہ کہ جسے بچپن میں علی نے زانوں پہ بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اور دارو بتاؤ, مختار نے کہا اور دارو بتاؤ, کہاں بتاؤ. علی نے کہا تھا یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک 3,86,000 کون ہو, بتا دیا مختار, بتا دیا مختار. مقصد کیا ہے, پہلا سوال تو ہو گیا, مقصد کیا ہے. مقصد انتقام خون حسین. سلامت رہے جیسے آپ سن رہے. مقصد کیا ہے, انتقام خون حسین, کچھ نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی تخت و تاج نہیں, کوئی حکومت نہیں, کوئی
کوئی تخت و تاج نہیں، کوئی حکومت نہیں. کس نے بھیجا ہے؟ خط دکھایا، محمد حنفیہ کا خط موجود ہے. اہل بیت کے گھر والے کی اجازت موجود ہے، اور اجازت اس شرط کے ساتھ کہ میرے چھٹے امام نے بھی کہا تھا اور میرے چوتھے امام نے بھی کہا تھا. چھٹے امام نے اس وقت جب زید شہید نکلے اور چوتھے امام نے اس وقت جب مختار نکلے. کسی نے پوچھا مختار نکلے تو مختار کا جانا بالکل صحیح ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مولا نے بھی صریحاً بات نہیں کی، مختار ایک جنرل بات کی. مولا نے ایک عمومی اصول دے دیا، اگر نام لے دیتے تو وہ اصول اس وقت تک کا رہتا. اگر مولا نام لے دیتے کہ ہاں مختار کو اجازت ہے تو صرف مختار ہی کو اجازت ہوتی. امام نے کہا کہ جب بھی جو بھی ہمارے حقوق کے لیے نکلے تم پر واجب ہے کہ مدد کرو. ہمارے حقوق کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے حقوق کے لیے، یہ نہ ہو کہ بنو عباس کی طرح نام تو ہمارا لے کام کسی اور کا ہو رہا ہو، کام کسی اور کا. شرط یہ ہے. تو اب اصول دے دیا کہ بھائی دیکھنا کون ہمارے مقصد کے لیے نکل رہا ہے. تو 3 سوال وہاں پر کامل ہو گئے. مختار نے کہا میں یہ مقصد میرا یہ، اور بھیجنے والا یہ. تو اب جو مقصد مختار ہے اس پر آپ غور کریں، اور مختار کی جتنی حیات ہے بعد شہادت حسین، جتنی حیات ہے جناب مختار کی 67 ہجری تک، یہ جو 7 برس کی حیات ہے اس میں کتنے دن تخت حکومت پر بیٹھے آپ گن کے بتا دیجئے، اور کتنے قصر مختار نے بنائے آپ گن کے بتا دیجئے. حکومت بنانے سے پہلے مختار بہت زیادہ مستحکم آدمی تھے، معاشی طور پر، معیشت کے طور پر. کھیت کھلیان اپنے تھے، ان کے تجارت بھی تھی اپنی، بڑے بڑے محلات تھے مختار کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حکومت دے لے. مختار کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ پیشن گوئی پوری ہو جائے. میرے مولا علی کا کہا ہوا پورا ہو جائے. یہ بالکل وہی معاملہ تھا کہ مذاہب نہیں ہے، بھلائی پڑھو، یہ بالکل وہی معاملہ تھا کہ میثم تمار نے کہا کہ میری زبان کٹے گی. میرے مولا نے کہا، میرے مولا علی نے کہا تھا کہ میری زبان بھی کیوں کاٹے گا. تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ کاٹ دینا، زبان نہ کاٹنا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ثابت کروں کہ علی جھوٹ بولتے ہیں. میثم دار پہ لٹک گئے، ہاتھ پیر کٹ گئے، تار پہ لٹکے ہوئے، تار پہ لٹکے علی 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 فضائل علی فضائل علی فضائل علی، اتنے فضائل علی کہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. آخر سپاہی نے جا کے کہا کہ اس نے تو یہ تو انقلاب لے آئے گا، اس نے تو ادھم اٹھا دیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے سامنے جمع ہو گئے. کہا جاؤ زبان کاٹ دو. زبان باہر نکلو میثم. تو جیسے میثم نے زبان باہر نکالی، منہ میں لعاب جمع کیا، اور لعاب جمع کرنے کے بعد اس کے منہ پہ تھوکا، سپاہی کے منہ پہ تھوکا، اور کہا یہ تیرے منہ پہ نہیں تھوک رہا، یہ لعاب جا کے اپنے حاکم کے منہ پہ مل دینا اور کہہ دینا میرا مولا علی سچا تھا، میرا مولا علی سچا تھا. مختار کا ایک مقصد کہ جو علی نے کہا ہے وہ پورا ہو جائے. اور اس وقت شہادت ہوئی ہے جب 3,83,000واں مر گیا. 3,83,000 کا جب تک 3,83,000 قاتلان حسین کو قتل نہیں کر دے گا یہ جائے گا. تو اب مختار کو اس بات پر تو یقین تھا کہ جب تک 3,83,000 نہیں ہو سکتے کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. یقین ہو تو ایسا ہو. 2 مرتبہ بعد تاریخ میں لکھا ہے 3 مرتبہ قید ہوئے، 3 مرتبہ قید ہوئے. اور ایک مرتبہ تو یہ کیفیت آ گئی، کہا کہ بس جلدی سے لے کے آؤ، جلاد تیار ہے، جلاد تیار ہے. تلوار پر دھار رکھ دی گئی ہے، کل لے کے آؤ اور بس ابھی مختار کا گلا کاٹ دینا. جیسے ہی مختار آ جائے، جیسے ہی مختار دربار میں آئے گلا کٹ جائے گا. طے ہو چکا تھا. اور ادھر شیطان مکر کر رہا ہوتا ہے،
شیطان سازش بنا رہا ہوتا ہے اور ادھر اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے. مختار نے، وہ ایک دربان تھا مختار کا جاننے والا جو قید خانے کا دربان تھا، وہ مختار کا ذرا چاہنے والا تھا. کہا بھائی مجھے کسی طرح کاغذ اور قلم لا دے. اب یہاں یہ معاملہ چل رہا. کہا مجھے کسی طرح کاغذ اور قلم لا دے. کیسے کاغذ اور قلم آئے گا؟ اتنا سخت پہرا ہے، کاغذ اور قلم تو قید خانے میں آ ہی نہیں سکتا. تو کہا کہ میں تجھے بتاؤں طریقہ. کہاں بتائیے. کہا دیکھو اتنی پتلی چپاتیاں بنوانا، ان چپاتیوں کے درمیان کاغذ، جب روٹی بیلنا اس کے درمیان کاغذ، اور ویسے ہی روٹی. اور کہا قلم کیسے آئے گا؟ کہا یہ جو کھیرے ہوتے ہیں نا، خیار جنہیں کہتے ہیں، کہا ان کو ایسے کاٹا جائے بیچ میں سے اور ان کا کھول بنا لیا جائے اور اس میں بیچ میں لکڑی کا قلم رکھ دیا جائے اور پھر اس کو دوبارہ سے ایسے بند کیا جائے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کٹا ہے. تو کہا کہ بھائی پھر یہ پہنچے گا کیسے؟ یہ تمہارا کھانا تو اب جو قیدیوں کو کھانا دیا جا رہا تھا وہ انتہائی غلیظ کھانا، ایسا کہ جس میں سے بدبو اٹھ رہی. تو کہا بھائی تمہارا کھانا تو وہاں سے آتا ہے، اب یہ باہر سے کھانا ہے کیسے آئے؟ کہا کہ بھائی اب اس کی بھی مختار ہے نا قیس، ذہین ہے، تو ایسا کوئی ذہین ہو نہیں سکتا. کہا بھائی دیکھو وہ جانا اور یہ کہنا کہ وہ فلاں شخص، اس کا نام لیا کہ وہ لے کے آئے، اور جب دربان اس کو روکے کہنا کہ بھائی وہ میں نے ایک منت مانی تھی اور منت یہ تھی کہ جب میری منت پوری ہو جائے گی تو میں قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا. اور پہلے حاکم سے اجازت لے کے اور پھر آ جانا. پورا معاملہ ویسے طے ہوا. مختار تک کاغذ اور قلم پہنچا. ایک پوری تفصیل ہے کیسے پہنچا، کہاں سے چلا، کیسے پہنچا، پورے اشرے میں پہنچ چکا ہوں. بڑی دلچسپ تحقیق ہے. مختار تک کاغذ قلم پہنچا. مختار نے بڑی رازداری کے ساتھ روٹی کو کھولا، کاغذ نکالا، خیار کو کھولا، اس میں سے قلم نکالا اور اس کے بعد اس میں خط لکھا. خط لکھنے کے بعد اسی طریقے سے رکھا گیا اور پھر اسی طریقے سے رازداری سے باہر بھیجا گیا. یہ خط لکھا گیا تھا مختار نے اپنے بہنوئی کو. وہ خلیفہ دوم کے بیٹے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ قدرت کبھی کبھی رشتہ داریاں اس لیے بھی کرواتی ہے. ایک بہنوئی عمر ابن سعد اور ایک بہنوئی عبداللہ ابن عمر. ماں خط پہنچا کہ بہن سے کہا گیا میں بڑی مصیبت میں ہوں اور جلد از جلد میری رہائی کا پروانہ بھیجا جائے. اور بھائی کے لیے بہن ہی کام آئی. بہن سر ہو گئی اپنے میاں، کہا کہ میرے بھائی کو آزادی دلوائیے، آزادی دلوائیے. جلدی سے خط لکھیے، جلدی سے خط لکھیے. پیچھے پڑ گئی اور آخر ابن عمر کو خط لکھنا پڑا. اور یہ خط یہاں سے پہنچا. کہاں سے چلا؟ مدینے سے. مدینے سے کوفے. اور خط ابھی بالکل دارالعمارہ کے قریب ہے پہنچنے والا. ادھر سے اس نے کہا لے کے آؤ مختار کو، اور بس جیسے ہی دربار میں آئے قتل کر دینا. ادھر سے مختار دربار میں آئے، ادھر سے خط دربار میں آیا. ادھر سے مختار دربار میں آیا، ادھر سے خط دربار میں آیا. خط دربار میں آیا. ابھی جیسے ہی مختار آئے تھے دربار میں اور ابھی حاکم جلاد کو کہتا کہ لاؤ تلوار چلا دو، لاؤ تلوار چلا دو، ایک دم ایک قاصد داخل ہوا. کہا کس کا خط لائے ہو؟ کہا ابن عمر کا خط لایا ہوں، بہت ضروری خط ہے، اہم خط ہے. کہ جلدی سے کھولو. جلدی سے کھولا، پڑھا گیا. کہا لکھا تھا میں لکھ رہا ہوں مختار کو فوراً آزاد کر دیا جائے. مختار کو فوراً آزاد کر دیا جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ سازشیں بنتے ہیں، وہ منصوبے بناتے ہیں، اور اللہ بہترین منصوبے کا جواب دینے والا ہے. اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے، بہترین منصوبہ ساز ہے. جہاں جو قاتل حسین چھپا، مختار نے اس کو وہیں سے پکڑوا کے دربار میں بلایا. جس طریقے سے ابن زیاد سے جنگ ہوئی آخری، جیسے ابن زیاد پکڑا گیا ہے، جیسے شمر پکڑا گیا ہے، جیسے خولی پکڑا گیا ہے، جیسے عمر سعد پکڑا گیا ہے. اور عمر سعد کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے. آپ کی اجازت ہو تو بیان کروں.
عمر سعد کا بڑی عجیب قصہ. عمر سعد کی سفارش کی ایک صحابی رسول نے کہ اس کو امان دے دی جائے. جناب مختار سے ایک قاتل حسین کے لیے امان کی درخواست اور رسول کے ساتھ. مختار اصحاب کا بڑا احترام کرتے, کہا ٹھیک ہے میں نے ان کو امان دے دی, ان کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے, لیکن کئیس ہے نا ہوشیار, کہا کہ شرط یہ ہے کہ یہ کوفے میں رہیں, اور کوفے سے باہر جائیں گے تو میں ذمہ دار نہیں. کوفے میں رہیں, جب تک کوفے میں رہیں گے ان کی جان کی امان ہے, کوفے سے باہر جائیں گے میں ذمہ دار نہیں. تو بس شرط یہ تھی کہ یہ کوفے میں رہیں تو یہ بچے رہیں گے. اور مختار کے ہاتھوں میں ہو رہی تھی کھجلی. یہ کیسے بچ گیا, اور یہ قاتل حسین یہ کیسے بچے, اور امان میں دے چکا ہوں, امان میں دے چکا ہوں. اب چونکہ ہوشیار ہے, عقل مند ہے, دانا ہے, کئیس ہے, تو اشاروں کے سمجھنے والے بھی دربار میں موجود ہیں. کسی نے اشارے کو سمجھ لیا, مختار کے اشارے کو سمجھ لیا, وہ فوراً چلا اور جا کے رازداری کے ساتھ بیٹھ گیا عمر سعد کے پاس. گفتگو ہو رہی تھی, کہا میں تم سے کان میں بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا بھی دربار سے آ رہا ہوں. مختار بہت غصے میں, اور کوئی امان نامہ نہیں, میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلد ممکن ہو کوفے سے باہر نکل جائے. سلامت رہے جتنی جلد ہو کوفے سے باہر نکل جائے. اب دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے منصوبہ سازی, کیسے منصوبہ بندی, اور مقصد کیا؟ صرف انتقام خون حسین, صرف انتقام خون حسین. یہ یا لسارات الحسین یہ نعرہ مختار کا لگایا ہوا نہیں ہے. چپ ہو گئے آپ. یا لسارات الحسین کا نعرہ مختار کا نہیں ہے, مختار نے سنا کسی سے. وہ کیا ہے؟ روایت آ رہی ہے, ختم ہو گئی تقریر, روایت آ رہی ہے کہ جس وقت حسین عصر عاشور کربلا میں ہے, ہر مخلوق چاہ رہی تھی کہ حسین کی نصرت کرے. آسمان سے 4000 فرشتوں کا پوری صف اتری, لشکر اترا, اور آ کے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے. اے فرزند رسول, اے فرزند فاطمہ, ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے, ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کی نصرت کریں. حسین نے کہا نہیں, مجھے تم میں سے کسی سے مدد نہیں چاہیے, میں چاہتا ہوں انہی میں سے کوئی میری مدد کے لیے آ جائے. تم ان کو دکھائی نہیں دے رہے, اور یہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہے, تم ان کو دیکھ رہے ہو, نہیں میں تمہاری مدد نہیں چاہتا. اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ جاؤ واپس اپنے مستقر پر جاؤ. فرشتے پرواز کرتے رہے یہاں تک کہ حسین شہید ہو گئے. حسین کی گردن تہہ تہہ کاٹ دی گئی. اس وقت سے آج تک وہ فرشتے آسمان پر واپس نہیں گئے, اور آج تک وہ فرشتے حسین کی قبر کا طواف کرتے ہوئے صرف ایک نعرہ لگاتے, یا لسارات الحسین, یا لسارات الحسین. اور یہ فرشتے جب امام وقت آئیں گے ان کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جائیں گے. تو پہلا نعرہ جو انتقام خون حسین کا لگا ہے وہ آسمانی نعرہ تھا, وہ آسمانی نعرہ تھا. یعنی اللہ چاہتا تھا کہ کوئی ہو جو خون حسین کا انتقام لے, اسی لیے اللہ نے اپنا لقب بھی منتقم رکھا ہے, اور آنے والے منصور کا لقب بھی منتقم رکھا ہے. اور مختار نے بھی وہی انتقام لیا کہ کسی طرح علی ابن الحسین کے قلب کو ٹھنڈک پڑ جائے, کسی طرح شہزادیوں کے گھر میں چولہے جلنے لگ جائیں, کسی طرح بیویوں کے سر پر چادریں آ جائیں, کسی طرح اہل بیت کے گھر میں خوشیاں واپس آ جائیں. میرے عزیزوں منہال آئے, امام زین العابدین کے پاس آئے منہال, اور امام زین العابدین نے پوچھا کیا خبر ہے مختار کی خبر کیا ہے؟ منہال نے بتایا ایک ایک قاتل حسین پکڑا جا رہا ہے, ایک ایک قاتل حسین کو مختار سزا دے رہا ہے. ایک بار میرے مولا نے پوچھا منہال سے, منہال یہ بتاؤ ہورملہ پکڑا گیا؟ ہورملہ پکڑا گیا؟ کہا کہ مولا ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے. امام نے ایک بار دعا کی, پروردگار ہورملہ جلد از جلد پکڑا جائے اور اسے آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھا جائے. منہال نے سنا, منہال آ گئے. منہال جیسے ہی آئے دربار کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک قاتل پکڑ کے لایا گیا ہے. اس قاتل کا نام تھا ہورملہ پکڑ کے لایا گیا. قاتل علی اصغر, قاتل بیشیر پکڑ کے لایا گیا, اور مختار اس کو سزا دے رہے تھے. مختار نے پہلے تو اس کے ہاتھ پاؤں کٹوائے, لوہے کی تلوار سے, لوہے کی کلہاڑی سے ہاتھ پاؤں کٹوائے, اور پھر اس کے پورے وجود کو تیل میں جلوا دیا گیا, اس کے پورے وجود کو آگ میں جلوا دیا گیا.
جب منہال نے یہ دیکھا ایک بار کہا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. مختار نے کہا منہال اللہ تو ہر وقت ہی اکبر ہے, وہ تو ہر وقت ہی سبحان ہے, اس کی تو ہر وقت حمد ہونی چاہیے, یہ کون سا محل تھا؟ کہا مختار تمہیں پتہ نہیں, میں ابھی ابھی مدینے سے آ رہا ہوں, میرے مولا نے یہ دعا مانگی تھی کہ جلد از جلد ہرملہ پکڑا جائے, اور جب پکڑا جائے تو پروردگار اسے آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھانا. خدا کی قسم جیسے ہی مختار نے سنا سر سے امامہ پھینکا, فوراً کہا کہ لاؤ وضو کے لیے پانی, 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے چوتھے امام کی دعا میرے ذریعے سے قبول ہو گئی, میرے ذریعے سے وقت کے امام کی دعا قبول ہو گئی. اتنا چاہنے والا ہے, اتنا چاہنے والا, اہل بیت پر جان نثار کرنے والا. ختم ہو گئی گفتگو, آ گئی 13 محرم. 13 محرم آ گئی. ایک بار اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دربار میں آ گیا. آگے آگے ایک جوان 24 برس کا, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار, پیچھے پیچھے اس کی مائیں بہنیں جن کے سروں پر ردا نہیں ہے, جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. ایک 4 برس کی بچی, اس غریب قیدی مسافر کی بہن کہ جس کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو چکے ہیں. ایسے میں امام زین العابدین لٹے ہوئے دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد ایک بار ابن زیاد نے کہا کون ہے یہ جوان؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے, یہ علی ابن الحسین زین العابدین ہے. ابن زیاد نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ تم مسلم کے بھتیجے ہو, اس لیے کہ اب سے 1 مہینے پہلے تمہارا چچا مسلم بھی اسی دربار میں آیا تھا, لیکن اس کی کیفیت یہ نہیں تھی, اس کا سینہ چوڑا تھا, وہ ایک ایک کو چھڑکتے ہوئے آ رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا امیر کوئی حسین کے سوا نہیں ہے, اس نے ہم میں سے کسی کو خاطر میں نہ لایا. مجھے یقین نہیں آتا تم اسی مسلم کے بھتیجے ہو, تمہاری تو گردن جھکی ہوئی ہے, تمہارے تو آنسو بہ رہے ہیں, تمہارا تو چہرہ جھکا ہوا ہے. ایک بار بیمار نے سر اٹھا کر کہا ارے جب میرا چچا مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا, میں آیا ہوں تو میرے ساتھ میری مائیں بہنیں, میری مائیں بہنیں سر پر رہنا. میرے عزیزو ختم ہو گئی گفتگو ختم ہو گئی. ابن زیاد نے اشارہ کیا, اشارے میں بتایا جاؤ مختار کو قید خانے سے لے آؤ, مختار کو قید خانے سے لے آؤ. اب عالم یہ ہے کہ مختار کی آنکھ پر بھی زخم آیا ہوا ہے, ایک آنکھ مختار کی زخم سے بند ہے, مختار بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, مختار بھی ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, اور ایسے شیر کی طرح آ رہا ہے جو کسی کے قابو میں نہ آتا. مختار کو گھسیٹتے ہوئے دربار میں لے آئے, اور یہ وہی دربار ہے کہ جہاں ایک طرف علی ابن الحسین کھڑے ہوئے ہیں. کیا سن رہے ہیں آخری جملے تقریر کے پڑھ رہا ہوں, ایک طرف زین العابدین اپنی سر پر رہنا ماں بھبیوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں, اور ایک جانب سے مختار کو لے آئے. اب میرے عزیزو وہاں پر جیسے ہی علی ابن الحسین نے تعارف کرایا کہ میں علی ابن الحسین, حسین کا بیٹا, یہ میرے ساتھ سکینہ میری بہن, یہ میری بھبیاں, یہ میری ماں, ہمارے بابا کو قتل کر دیا. ادھر سے زینب کی آواز گونجی. میرے عزیزو جیسے ہی یہ آوازیں مختار کے کان میں گئی, مختار نے ایک انگڑائی لی, ہتھکڑیاں ٹوٹ کے گر گئی, بیڑیاں ٹوٹ کے گر گئی. مختار آگے بڑھا, ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار کھینچی اور چاہتا تھا کہ اپنے زیاد کو قتل کیا جائے. ادھر سے زین العابدین نے آواز دی اے چچا مختار رک جاؤ, اب ہمارے بچے کوئی اور شہادت نہیں دیکھ سکتے, اب مزید ظلم نہیں سہ سکتے, صبر کرو چچا مختار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب